فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے پاکستان میں، اور 10 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ہمارے ہاں ARYQ TV سے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو خواتین نے آپ کے لیے پروگرام پیش کیا اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے تعلق گفتگو بھی تفصیلاً ہوتی رہی۔ میں اس پروگرام کا آغاز ایک حکایت سے یا روایت سے کرتا ہوں، لیکن آج میری خواہش ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں بھی کچھ خراج محبت، خراج عقیدت، کچھ حروف سپاس پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ وہ ہستی کہ جنہوں نے عام الفیل سے 15 سال پہلے جن کی ولادت ہوتی ہے، 555 عیسوی بنتا ہے یہ طیبہ طاہرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، پہلی مسلمان خاتون، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد مبارک ہے وہ سب سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں کہیں باہر نکلیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، اور دشمن بہت زیادہ تھے، کوئی بھی نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ پریشانی کے عالم میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلیں تو حضرت جبریل امین ایک مرد کی شکل میں، ایک انسان کی شکل میں آپ کو ملے۔ پوچھا انہوں نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں؟ حضرت خدیجہ کچھ پریشان ہو گئیں، کچھ گھبرا گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کوئی دشمن ہو اور حضور کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ خوفزدہ ہو کر گھر واپس لوٹ آئیں۔ آقا کریم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے ایک شخص اور ملا تھا۔ حضور مسکرا دیے، فرمایا وہ جبریل امین تھے، اور خدیجہ معلوم ہے انہوں نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ جنت میں تمہارا ایک محل ہوگا جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، وہاں کوئی محنت نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے آخری سانس تک عقیدت رکھتے ہوئے جو ایمان اکابرین رکھا کرتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے تعلق سے، جو بزرگان دین اور اولیاء کرام نے جس طرح اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو 10واں پروگرام ہے، اور رحمت، عشرۂ رحمت کا آج آخری پروگرام ہے۔ یہ ایک سنگ میل ہوتا ہے، گویا آپ کا ایک 10 دن، ایک تہائی ختم ہو رہی ہے آج۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی دنوں میں، باقی ایام میں رحمت نہیں ہوگی، یقیناً رحمت ہوگی، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے اسے عنوان دے دیا مغفرت کا۔ میرے آقا نے اگلے عشرے کو دوزخ سے آزادی کا عنوان عطا فرما دیا ہے، تو گویا وہ عنصر غالب رہے گا، رحمت غالب رہی ہے اس 10 دن میں۔ آج
اس جاتے ہوئے عشرے کے اس آخری پروگرام میں ہم ذکر کرنا چاہیں گے رحم کا، رحمت کا تصور کیا ہے، رحم کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، رحم کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، رحم کس کس سے توقع کی جا سکتی ہے، کس کس سے تقاضا کرتا ہے شریعت، کس کس سے تقاضا کرتی ہے شریعت کہ اس کو رحم کرنا چاہیے ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے ہے، رحم سے مراد کیا ہے، یہ تمام چیزیں آج انشاءاللہ ڈسکشن میں آئیں گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، میری بھی آپ کی بھی بہت پسندیدہ فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ممتاز محترم اور تمام مذہبی، دینی، اسلامی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھنے والے اور بہت خوبصورت اور بڑے بے باک انداز میں تبصرہ کرنے والی شخصیت حضرت علامہ لیاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم ثناخواں، خوش آواز، خوش انداز ثناخواں محمد عامر قادری۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے ہی، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ بقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ سورہ بقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں، یہ آج کا سوال ہے۔ آپشنز، 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن ہے 32 32، دوسرا آپشن ہے 40 40 یا 42۔ 3 آپشنز 32 40 یا 42، 32 40 یا 42، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں، اور میسج کے ذریعے، میسج کر آپ کا طریقہ میسج کرنے کا ٹیلی ویژن سکرین پر موجود ہے، آپ میسج کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ممتاز عالم دین، نوجوان، فاضل، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، مفتی محمد شاہد مدنی۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ رحم سے مراد کیا ہے؟ صفت الہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ قال تعالی ورحمتی وسعت کل شیء، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ رحم لفظ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہی ہے، لیکن اس کا معنی جب دیکھنے جاتے ہیں ہم لوگ تو اس کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی حاجت کے وقت، کسی کی پریشانی کے وقت انسان کے دل میں جذبات کا پیدا ہونا اور پھر اس کی پریشانی کو یا اس کی حاجت کو پورا کر دینا، ٹھیک ہے، یہ رحم کے معنوں میں آتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ رحم استعمال کریں گے تو پھر اس میں یہ معنی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ 2 اسٹیجز پہ مبنی ہوتا ہے، ایک تو یہ کسی چیز کی حالت کو دیکھ کر دل میں غبار کا پیدا ہونا، جذبات کا پیدا ہونا، اور دوسرا اسٹیج ہے کہ اس کو عطا کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ہے دوسرا اسٹیج مراد لیا جائے گا اور یہ پہلا اسٹیج مراد نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ساری کے ساری کائنات اس کی رحمت سے وجود میں آئی، اور رحمت وہ صفت الہی ہے جو ہر چیز میں شامل ہے۔ ٹھیک،
اگر رحمت کو اس میں سے نکال لیا جائے تو پھر اس چیز کو برقرار رہنا مشکل ہے. وہ خود فرما چکا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے. وسیعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے. اور خود فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ربنا وسعت کل شیء رحمتنا وعلما، اے رب تو ہر چیز پر علم اور رحمت کے اعتبار سے وسعت رکھتا ہے. اور خود حدیث قدسی میں ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ غلبہ پا گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو تمام چیزوں پر پورے کائنات پر ہے. اور یہ وہ رحمت ہے جس میں یعنی مسلمان غیر مسلم حیوان جانور کسی کا فرق نہیں ہے. ایک مثال میں عرض کر دوں میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آسمانوں کو سیر کرائی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں کے ایوب کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا سوائے کسی کے جس کا ظاہر کیا. تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک مرد عورت کو انہوں نے گناہ کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گناہ کو دیکھا تو اللہ سے دعا کی ان کے خلاف کہ اللہ ان کو ہلاک فرما دے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں اتنی رحمتیں پھر یہ گناہ کرتے ہیں. اور پھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے پھر دو مرد عورت کو دیکھا یہ گناہ کرتے ہوئے. پھر آپ نے دعا کر دی اللہ ان کو ہلاک فرما دے، یہ تیرے نافرمان ہے اور اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود جو ہے یہ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. پھر تیسرے جوڑے کو دیکھا آپ نے وہ گناہ کرتے ہوئے تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی تو اس کو ہلاک کر دیا گیا آپ کی دعا کی وجہ سے. پھر چوتھے کو آپ نے دیکھا پھر آپ نے دعا کی تو رب کریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم ٹھہر جاؤ، یہ میری مخلوق ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں. اگر میں ان پر رحم نہیں کروں گا تو کون ان پر رحم کرے گا؟ میں ان کو اگر ابھی عذاب دے دے کے مار دوں گا تو ممکن ہے کل کو یہ توبہ کر لیں، یعنی انسانی علم کے اعتبار سے کل کو توبہ کر لے. یہ ممکن ہے کہ ان کی اولادوں میں سے نیک لوگ پیدا ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم سب پر عام ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ یہ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں بیان کیا اپنے ملفوظات میں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بابا قطب الدین کے ساتھ تھا تو ایک بچھو کو دیکھا کہ وہ اس نے دریا کراس کیا. ایک کچھوا آیا اس کی پشت پہ بیٹھا، اس بیٹھ کے دریا اس نے کراس کیا بڑی تیزی کے ساتھ اور پھر چلنے لگا. تو حضرت نے کہا کہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ چلنے لگے پانی پہ، سورہ مزمل پڑھ کے انہوں نے پانی پہ دم کیا تو وہ چلنے لگے پانی پہ. دریا کراس کیا، بچھو کے پیچھے گئے دیکھا کہ ایک نوجوان کہیں نشے میں پڑا ہوا اور ایک بہت بڑا سانپ جو ہے اس کو ڈسنے کے لیے تیار ہے. یہ بچھو جا کے اس کو ڈنک مارتا ہے، بچھو اور آپس میں دونوں لڑتے ہیں، بچھو بھی مر جاتا، سانپ بھی مر جاتا اور وہ نوجوان بچ جاتا. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی صالح نوجوان تھا تو جا کے دیکھتے تو نشے میں تھا وہ تو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم یہ فاسق و فاجر آدمی، یہ شرابی آدمی یہاں پہ پڑا، تو نے اس کی حفاظت کے لیے بچھو کو مقرر کیا جو تو نے سانپ سے اس کو بچا لیا. تو ندا آئی کہ ہم صرف نیک لوگوں کے رب نہیں ہیں، ہم تو گناہ گاروں کو بھی رب ہیں. کیا بات، یہ اس کی رحمت ہے جو ہر چیز پر واسع ہے، ہر چیز پر غالب ہے. غالب ہے. رحمت، رحم اور رحمت میں ایک تو فرق کیا ہے؟ اور پھر رحمت اگر انسان کے لیے ہے تو کسی کے لیے جذبہ بھلائی ہے، اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جذبہ بھلائی ہے کسی کے لیے بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. لا تقنطوا من رحمت اللہ. رحمت اور رحم تقریباً جو ہے مصادر کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور دونوں ہم معنی ہیں، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے رحمان اور رحیم اسی سے مشتق ہے. ٹھیک. رب تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اس کی دوسری صفات بھی ہیں، لیکن اس کی جو اول ترین صفات ہیں جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں اس کی ربوبیت کا اور اس کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر فرمایا. ٹھیک. کہ اولاً تو وہ بندوں پر رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن جب بندے بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں جیسے موسیٰ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو معاف فرماتا رہتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر طور پہ معاف فرماتا ہے، لیکن جب اس کا پھر غضب جوش میں آتا ہے جب بہت زیادہ نافرمانی ہوتی ہے تو اصل اس کی رحمت ہے اور اصل اس کا نام رحمان و رحیم ہے. وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے. ٹھیک. دوسری جو آپ نے بات فرمائی، دیکھیں جی رحمت یہ ایک جیسے موسیٰ نے فرمایا کہ جذبات ہوتے ہیں، شفقت ہے، محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنزع الرحمت الا من قلب شقی، یعنی اس کا مقابل ہے رحمت کا شقاوت. فرمایا کہ جس کے دل سے رحمت کو کھینچ دیا جاتا ہے پھر وہ شقی القلب بن جاتا ہے.
تو شقاوت کے مقابلے کے اندر رحمت و شفقت ہے کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دے. ایک عرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور بچوں کو پیار کیا کرتے تھے, کہنے لگا اتقبلون الصبیان فما نقبلهم. تو حضور علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا, حضور نے فرمایا اوا املک علیک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, بخاری کے الفاظ ہیں. فرمایا میں کیا کروں جب رب نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا. تو جب انسان کے دل سے رحمت و شفقت کا مادہ نکل جاتا ہے تو انسان شقی القلب بن جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے, ایک تو اللہ نے ویسے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم, کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے بہت زیادہ لین ہیں, نرم ہیں, اپنے رب کے کرم سے رؤوف ہے, رحیم ہے. لیکن دوسری طرف فرمایا کہ رب نے آپ کو سراپائے رحمت بنایا, حضور کا وجود. تو حضور بھی رحمت ہیں, قرآن کو بھی رحمت فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ اسلام ہمارے لیے رحمت ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات رحمت ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کائنات پر اللہ کی رحمت غالب ہے. ٹھیک ہے, اس عشرے کو خاص پھر عشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ باقی عشروں میں مغفرت ہے, دوزخ سے آزادی ہے, اس کو خاص عنوان عشر رحمت جب ہر چیز پر رحمت غالب ہے تو اس کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ ایک وقفہ لے لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ لوٹتے ہیں تو یہی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے. نوٹ, اس سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کرنا اور سحری کو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے. خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. اور وقفے سے پہلے جو سوال کر رہے تھے ہم کہ اس عشرے کو جس کا آج اختتام ہو رہا ہے, آج 10واں روزہ ہے پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں, اسے خاص کیوں کیا گیا جب ہمیں ہر طرف اس رب کی رحمت کے مظاہر نظر آتے ہیں, ہمیں اس کی رحمت اس کے قہر پر, اس کے غضب پر غالب نظر آتی ہے, تو پھر اس عشرہ کو عشرہ رحمت سے خاص کیوں جو ہے متعین کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان و رحیم ہے, اور دنیا میں اللہ کی رحمت تمام انسانوں کو شامل ہے. اسی بنا پر لفظ رحمان کا اطلاق دنیاوی اعتبار سے ہے, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. اس اعتبار سے لفظ رحیم کا اطلاق آخرت کے ساتھ خاص ہے. اب جہاں تک بات ہے خصوصیت کی, تو اگر ہم رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے عشرے میں رحمت نہیں ہے, یا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تیسرے عشرے میں رحمت نہیں ہے. یا اسی طرح جو بڑی راتیں آتی ہیں, لیلۃ القدر ہے, شب معراج ہے, شب برات ہے, یا اور مخصوص مقامات ہیں جیسے حجر اسود ہے, صفا مروہ ہے, منی ہے, مزدلفہ ہے, وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں اور رحمت نہیں ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر نصوص وارد ہوتی ہیں, یہ یاد رکھنا چاہیے. ایک اصول ہوتا ہے کہ جہاں پر ثواب کو بیان کیا جائے گا کسی عمل پہ, یا جہاں پر کسی برے عمل پر عذاب کو بیان کیا جائے گا, تو وہ عقل سے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کوئی ایسی روایت مروی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس پر یہ ثواب ہے یا اس پر یہ عذاب ہے, تو محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس میں یہی رائے قائم کی جائے گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کر کے آگے بیان کیا ہے. تو چونکہ ہمیں حدیث مبارکہ میں ان 3 تقسیمات کا علم ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے تو ہم مانتے ہیں, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے تو ہم مانتے ہیں, تیسرا عشرہ عشرہ جہنم سے آزادی ہے. اب عشرہ رحمت میں بھی مغفرت ہوتی ہے اور عشرہ مغفرت میں رحمت بھی ہوتی ہے, اور ان دونوں عشروں میں جہنم سے آزادی بھی ہوتی ہے, اور اس آخری عشرے میں رحمت و مغفرت بھی ہوتی ہے. لیکن ایک خصوصی بیان کیا, رحمت خصوصی ہے اس میں, یہ کہا جا سکتا ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے. بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے, جو آپ نے خاص طور پر پرٹیکولر کہا کہ اس کو کیوں موسوم کیا گیا عقلی اعتبار سے. تو دیکھیں باقی پورا رمضان شریف ہی رحمت ہے, جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے
لیکن بات یہ کہ رحمت کے مظاہر ہیں. رحمت اول درجہ، رحمت دوم درجہ، رحمت سوم درجہ، یعنی بڑھ کر رحمت ہے. تو رحمت کا مظہر مغفرت ہے. پھر اس سے بڑھ کر جو اگلا مظہر آتا ہے وہ اتکم من النار ہے، جہنم سے آزادی ہے. تو ہے تو پورا ہی رحمت ہے، لیکن اس کے جگہ رحمت بڑھ گئی ہے تو اس لیے اس کی جو مظہر ظاہر ہوا وہ مغفرت کی صورت میں ظاہر ہوا. اور پھر وہ زیادہ بڑی تو پھر جہنم سے آزادی کی صورت میں ظاہر ہوا. ٹھیک. صفت الہی رحمت، تو ہم کیا جس طرح رب کی رحمت تمام انسانوں کے لیے ہے، اگر وہ فاسق و فاجر ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اس کے لیے بھی رب کی رحمت ہے، تو کیا ہم سے بھی یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم ہر انسان کی بلا تفریق اس کے لیے جذبہ رحمت رکھیں، جذبہ بھلائی اپنے اندر رکھیں، جذبہ شفقت رکھیں؟ بلا شبہ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بلا تفریق سب پر رحمت کریں، سب سے محبت کریں، اور یہی اسلام کا درس ہے. محبت کا درس ہے، سلامتی کا درس ہے، امن کا درس ہے. سوائے یہ کہ جہاں پہ رب کریم نے خصوصی احکام نازل فرما دیے ہیں وہاں پر ایک الگ معاملہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی جیسے خود رب کریم اتنا رحیم ہونے کے باوجود بھی تو لوگوں کو عذاب دے گا نا. جہنم اس نے بنایا عذاب کے لیے. اور بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو بٹھا کے کام کر رہی تھی تو آگ جل رہی تو بچہ آگ کی طرف گیا. تو ماں دوڑتی گئی، اس نے جا کے بچے کو اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں ماں کتنی محبت کرتی اپنے بچے سے کہ اس کو آگ میں نہیں جانا دینا چاہتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم تو ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جہنم اس نے بنائی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ عذاب بھی دیتا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ ہم محبت کریں سب سے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پتھر مارنے والوں پر، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا جسمان مبارک خون سے لہولہان کر دیا، اور ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ مجھے اشارہ کر دیجئے ان نسل کو طائف کی اس دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں گا میں. مگر دیکھیں سرکار کی رحمت جو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے، اے اللہ یہ نادان ہے، ان کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت دے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جنہوں نے کانٹے بچھائے، تو آپ کی رحمت کیا ہے؟ وہ جب بیمار پڑ جاتی بڑھیا اسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ شخص جو اپنے آپ کے بستر کو خراب کر کے گیا رات میں، گندا کیا اس نے اپنے فضلات سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے اس بستر کو دھو رہے ہیں تو اس کا دل دھل جاتا ہے. تو ہمیں تو یہی حکم دیا گیا. ٹھیک. تو کیا ہم بھی یہی کریں؟ کوئی موبائل ہم سے چھین کے جا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں چلو کوئی نہیں یار، خوش رہ جا، چل ٹھیک ہے. کوئی پرس خرید لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ اور گھر سے آ کے چوری لوٹ کے چلا گیا، اس کا چل یار اللہ تعالیٰ خوش رکھے تجھے، جا یار جا موج کر. ٹھیک ہے. یہ نہیں، دیکھیں اسلام کا اپنا ایک اصول ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے، تو شریعت کا اصول ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا. قصاص اور دیت کا باقاعدہ طور پر نظام ہے، اور اپنا حق حاصل کرنا اور اپنے حق کے لیے کوشش کرنا یہ لازم و ضروری ہے. سرکار نے تو طائف میں پتھر مارنے والوں تک کو معاف کر دیا نا. دیکھیں سرکار دو عالم موبائل چوری کرنے والے کو نہیں معاف کر رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عمل ہے، وہی سرکار کی شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوم، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم. عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو. اگر اس کو ظلم سے نہیں روکو گے تو یہ تو پوری دنیا کے اندر فساد ہو جائے گا اور پوری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا. اگر ہر شخص اسی طرح لوٹ کے جاتا رہے گا اور انسان یہ کہے گا تو اس کے اندر دونوں راستے ہیں، اور شریعت ہی کا یہ حکم ہے. شریعت کا جو سارے نظام قصاص ہے، دیت ہے، فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو پھر اس کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے اور اس کو سزا نہ دی جاتی، معاف کر دیا جاتا. ہاں، جیسے موسیٰ نے فرمایا رب تبارک و تعالی مہربان رحیم ہونے کے باوجود اس نے ایک سزاؤں کا نظام قائم کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا کا بھی ایک نظام ہے، ورنہ دنیا کے اندر انارکی پھیل جائے اور ہر شخص دوسرے کا مال غصب کرے، اسے لوٹے مارے اور کہے بھائی تم نے کچھ نہیں کہنا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے، حضور نے طائف کے اندر نہیں فرمایا. انہی حضور کے نظام کے اندر یہ ہے کہ اس ظالم کو روکا جائے اور اس کا سدباب کیا جائے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. میں نے 3 سوال پوچھنے تھے. جی جی پوچھیے. جی میرا پہلا سوال تو یہ کہ اگر تراویح کے بغیر ہی روزہ رکھ لیں تو اس سے روزہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کا ہم نے سرما لگایا اور سو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟
سر میں سے. اچھا اور ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم جو دعات اور دعات جو پڑھتے ہیں، ہیلو، کون سی دعا؟ دعات جو پڑھتے ہیں نا، الف ب جو پڑھتے ہیں ہم، اس میں ہم دعات کے رکھ کو پھر دعات پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو دعات پڑھ لیتے تو اس سے ہمارا کمائی غلط تو نہیں ہو جائے گا؟ یعنی دعات اور دعات پڑھنے سے نہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ دعات ہی پڑھنا ہے تو دعات پڑھنے کی کوشش سر ہم یہاں پہ نا یعنی عادی ہے نا، ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے، دعات ہی پڑھایا جاتا ہے سر ہمارے یہاں پہ اسکولوں میں بھی. اچھا تو دعات کو دعات ہی پڑھایا جاتا ہے. ہاں تو یہ پڑھنا سر ٹھیک ہے، اس سے لفظ سے وہ غلط نہیں ہوگا معنی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جس جائیں. کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف کیو ٹی وی پر. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، سمیرہ. جی سمیرہ، کیا کہیں گی؟ کیسے ہیں تسنیم بھائی؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں. آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ سلام اور بہت بہت مبارک، اتنی پیاری ٹرانسمیشن کے لیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہر سال کی طرح اس سال بھی ایئر وائز بیسٹ. اچھا، تھینک یو تھینک یو. جی کہیے، کیا کہیں گی؟ عامر بھائی سے کلام کی فرمائش کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام انہوں نے بہت پیارا پڑھا ہے، وہ سہیل اعلیٰ کہتے ہیں، اگر سنا دیں تو. چلیں ابھی آپ کو کچھ دیر میں سنواتے ہیں. پہلے سوالوں کے جواب میرے خیال دو. بہن نے کہا تھا کہ تراویح کے بغیر کیا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن تراویح چھوڑنے کا وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے، تراویح کے ثواب سے. ٹھیک ہے. کہا کہ روزے میں سرما لگا سکتے ہیں، تو سرما بالاتفاق سب کے نزدیک لگا سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ان کا دعاد یا زاد، تو دیکھیں اگر قصداً زاد پڑھتے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر عادتاً نکل گیا، کوشش کرتے ہیں لیکن زبان پر نہیں چڑھ پاتا تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے معنی پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ ہاں اصل کیا یہ پوچھا؟ اس نے سوال پوچھا کہ معنی پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ ہاں بالکل فرق پڑ جاتا ہے. ہاں ہاں، تو ولدالین سے جو ہے اگر اس کو ضالین پڑھیں گے، اگر زا بنا کے پڑھتے ہیں ہاں تو پھر وہ پھسلنے والے ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوالین سے مراد گمراہ ہونے والے. ٹھیک، تو فرق پڑ جائے اس میں تسلیم بھائی لیکن ڈیلیبریٹلی نہیں پڑھنا. کل بھی یہ سوال آیا تھا. جی ہاں، صبح میں آیا. جی ہاں، صبح میں آیا تھا. ہم نے زیادہ کلام نہیں کیا. دیکھیں اور تو کوئی مثال نہیں دے سکتے ہم، لیکن ایک دیکھیں عربی زبان ہے، پورے عالم عرب کے اندر دیکھیں آپ بلا تفریق کے مسالک کے پورا عرب جو ہے کہیں بھی زواد نہیں پڑتا ہے. یہاں تک کو ہم مثال نہیں بھی دے، اب حرمین طیبین کو دیکھیں عرب ہونے کی حیثیت سے، تو کوئی بھی دنیا کے اندر عرب ان کی زبان ہے نا، جی ہاں، عربی کے اندر زواد کا تصور ہے ہی نہیں. یہ بر صغیر کے اندر پتہ نہیں کس نے یہ نکال لیا ہے، عربی کے اندر لفظ ضاد ہی ہے. تو پتہ کرائیں اس کا کس نے نکالا ہے. اچھا پتہ کرائیں بھائی، میں عرض کر رہا ہوں، اور اہل علم کا اسی پہ لگ جانا ہاں یہ وہی یعنی کفر والی جہالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہیں، بغیر دلیل کے پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے تو عرب دلیل ہے، زبان ہے ان کی، زبان ہے. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ عامر قادری تشریف فرما ہے. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور بات کر رہے ہیں ہم رحم کے حوالے سے، اور رحم کس کس پر کیا جا سکتا ہے. اور پھر بہت خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی کہ اس سے تو سارا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا اگر ہم رحم کریں، لیکن اس صورت میں گناہ کرتے رہنا کہ جی اللہ کی رحمت ہے، بس اللہ تو رحمت رحیم ہے، رحمان ہے، وہ ماں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے تو کوئی نہیں معاف کر دے گا. وہ کہتے ہیں نا وہ منکر رحمت خدا رہنا،
کفر ہے اتنا پارسا رہنا. بالکل یہ پہلو جو آپ نے ذکر کیا، یہ ہمارے ہاں جو بے عمل اور بد عمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب انہیں صحیح بات بتائی جاتی ہے یا ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ نہ کریں، تو وہ گویا کہ اپنے وہ کہتے ہیں جی مولوی ویسی کو ذرا زیادہ ڈراتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو معصوم لوگ ہیں، آپ ہمیں نہ سمجھائیں، اور آپ کا سمجھانا ہمارے دل کو بڑا دکھتا ہے، اور وہ پھر بڑی جگہوں پہ اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے، اور فطری طور پر انسان کی ذات میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر 1 امید اور نمبر 2 خوف. اسی لیے اسلام میں ان دونوں چیزوں کو رکھا گیا ہے، ایک طرف سے امید رکھی گئی ہے اور ایک طرف سے خوف رکھا گیا ہے. اور جو مومن کی زندگی ہوتی ہے وہ مومن کہ جو یہ چاہتا ہے کہ زمین پر بھی میں سکون میں ہوں اور زمین میں جب میں جاؤں تو وہاں پر بھی سکون ملے، میری آخرت بھی اچھی ہو، تو اسے امید اور خوف ان دو کیفیات کے درمیان زندگی گزارنی ہوگی. لہذا اگر کوئی گناہ پر جری ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، تو کیا اسے یہ نظر نہیں آتا کہ رب قہار بھی ہے، رب جبار بھی ہے؟ لیکن رحمت غالب ہے نا، رحمت غالب ہے. وہ تو ہونے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہر کو نظر انداز کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو بیان کیا. حالانکہ نبی کریم ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ رحمت غالب ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو بیان کیا، اور قرآن میں بیان کیا گیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. لہذا معتدل زندگی یہ ہے، اعتدال کی بات یہ ہے، اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ خوف اور امید ان دونوں کیفیات کے درمیان زندگی گزاری جائے. ڈرتا بھی ہے جی، ڈرتا بھی ہے، اور ایک امید بھی ہے رب کی رحمت سے، امید بھی ہے معاف کر دے گا. ہاں نہیں دیکھیں اس میں ہو گئی غلطی، ہو گئی غلطی، مان رہا ہے، ڈھیٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے جی بس ہو گئی غلطی، ہو جاتی ہے مجھ سے، اللہ تو رحیم ہے، معاف کر دے گا. دیکھیں یہ ایک الگ کیفیت ہے. جو گفتگو ہوئی، ایک کالر پہ لے لوں، پھر میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی زہرا اسلام آباد سے. جی زہرا کیا کہیں گی؟ تسلیم بھائی میرے 2-3 کوشچنس تھے. جی سب سے پہلے تو میں یوم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور سیکنڈلی میرا ایک کوشچن تھا تسلیم بھائی، میرے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا کہ مجھے کسی نے کولڈ ڈرنکس کی 5-6 باٹلز دی تھی کہ آپ نے ان مخصوص لوگوں کو دینی ہے جن کو ہر مہینے وہ دیتے تھے. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میرا کوک تھا، اس نے پکڑ کے وہ کسی دوسرے لوگوں کو وہ چیزیں دے دی ہیں. اب میں وہ سیم ایز اٹ از اسی پرائز میں وہی چیز لے کے واپس اگر ان لوگوں کو دینا چاہوں تو کیا وہ امانت میں خیانت تو نہیں ہوگی؟ اس میں تو مطلب وہ بھی تحفتاً اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ میں نے کہا وہ بھی تحفتاً دیتے تھے؟ نہیں جی، وہ ہر ماہ رمضان میں جو ہے وہ مجھے دیتے تھے اور میں آگے لوگوں کو پہنچاتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اور دوسرا سوال؟ لائن میرے خیال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب. سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ایسا کرنا بلا اجازت کے ناجائز ہے، اور اگر یہ اب اس کا بدلہ اتارنا چاہتی ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے تو اصل مالک سے رابطہ کریں اور ان سے معافی مانگیں اور ان کو ان کی بوتلیں واپس کریں. اب وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے فلاں کو دے دو تو پھر یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بات جو گفتگو ہوئی بڑی اچھی گفتگو ہوئی. یہاں پر ایک بہت اہم عقیدہ جو ہماری تمام عقائد کی کتابوں میں موجود ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ عقیدہ یہ ہے کہ وَلْيَأْسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ كُفْرٌ وَالْأَمْنُ مِن مَكْرِ اللَّهِ كُفْرٌ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بھی کفر ہے اور اللہ کے تدبیر سے، خفیہ تدبیر سے بھی مامون ہو جانا کفر ہے. نہیں یہ جو شعر ہے یہ کیسا ہے؟ منکر رحمت خدا رہنا کفر ہے اتنا پارسا رہنا. یہی تو بات، وہی تو بات بیان کی نا کہ خدا کی رحمت کا بالکل انکار کر دینا تب بھی کفر ہے، اور بہت زیادہ صرف رحمت ہی رحمت ماننا اور دوسرے جہت کو نہیں ماننا وہ بھی کفر ہو جائے گا. تو یہ فرمایا کہ لا یأمر من مکر اللہ الا القوم الفاسقون، کہ اللہ کے خفیہ تدبیر سے کوئی لوگ بھی نہیں بچتے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے سوائے یہ کہ جو فاسق لوگ ہیں. تو جو شخص یہ کہتا ہے اللہ رحیم ہے کریم ہے، کرتے چلے جاؤ سب کچھ، رات کو پی دن کو توبہ کر لے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، وہ والی بات کرتے رہے اور معاملہ کرتے رہے، تو ایسے لوگ اس زمرے میں آتے ہیں کہ یہ اللہ کے مکر سے مامون ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کفر میں موت دے. ٹھیک. اور اسی طرح جو بالکل مایوس ہو گئے ہیں جیسے ابلیس ہو گیا،
وہ کوئی سمجھے کہ مجھ پہ تو میں تو اللہ کی رحمت کے قابل ہوں ہی نہیں, میں نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا, مجھ کو تو رحمت نہیں آ سکتی, تو یہ بھی انسان کو دین سے نکال دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی مخلوق تو ہے نا, اللہ کی مخلوق تو ہے نا. وہ تو جس طرح ابھی بیان کیا کہ وہ جو فاسق و فاجر ہے, کافر مشرک, جو اس کو نہیں مانتا, جو سرے سے انکار کر رہا ہے معاذ اللہ کہ رب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, وہ اس پر بھی رحمت فرما رہا ہے, اسے بھی رزق عطا کر رہا ہے, اسے زندگی عطا کر رہا ہے. تو کیا ایک مسلمان ایمان رکھنے والا اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور یہ کہتا ہے جی اللہ معاف کرنے والا ہے, تو یہ کیا غلط ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, ایک ہے رب العالمین کا رب العالمین ہونا, وہ کافروں کو بھی نافرمانوں کو بھی جو اس کو رب نہیں مانتے ان کو بھی عطا کرتا ہے. ایک ہے ہمارا عمل کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اس امید پر گناہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے توبہ کر لیں گے, اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہے. ہاں وہ رحمان رحیم ہے, اس کا بندہ 100 بار بھی اس کی طرف رجوع کرے گا تو وہ کرم فرمائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا یہی اعلان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا تئسوا من رحمت اللہ. فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, نا امید نہ ہونا. یہی تو ایک دلاست جو دے رہی ہے, میں اسی دلاسے کی بات کر رہا ہوں. یہ ایمان کی کیفیت یہ کہ بین الرجاء والخوف, کہ ایک امید اور خوف کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے. ایک صحابی رسول دنیا سے رخصت اور حضور نے فرمایا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے کیے کا خوف بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہ لے, ایک امید بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. تو یہی مومن کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہو, لیکن بالکل بے خوف ہو جائے کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. توبہ کرنے والوں کی یہی صفت بیان فرمائی کہ ایک ہے انسان انجانے کے اندر توبہ کرتا ہے, انسان انجانے کے اندر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے. فرمایا وہ توبہ ہے, لیکن انسان اس امید پر گناہ کرتا ہے کہ میں تو توبہ کر لوں گا. فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی کفر ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گناہ پر اصرار کرتے جائیں, بلکہ وہ ہمیشہ. اور دوسری بات میں آخری بات ایک کر کے ایک جملہ میں جو ہے نا, ایک جملہ, یہ موضوع نہیں ہمارا توبہ کا, لیکن جو ایک توبہ کی ہم نے, اس توبہ کی بھی شرط اول یہی ہے کہ ندامت ہو اور آئندہ کے لیے عزم ہو. مجھے یہ اجازت دے دیں, میں یہ کہتا ہوں جی وہ ڈھیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈھٹائی نہیں کر رہا, وہ صرف یہ کہہ رہا ہے جی بس ٹھیک ہے مجھ سے گناہ ہو گیا, میں تسلیم کرتا ہوں, مجھ سے ہو گیا, بس اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے, میں اس سے معاف کر رہا ہوں. دنیا مجھے معاف نہیں کرتی ہے, دنیا کے اگر ہاتھ میں ہوتا نا تو وہ مجھے نہ چھوڑتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو بات ابھی میں اس پر بات کرتا ہوں, ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. مبارک ٹوپی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 ٹوپیاں تھیں. ایک سفید رنگ کی مصری ٹوپی تھی, دوسری ٹوپی یمنی چادروں کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی, اور تیسری کانوں والی ٹوپی تھی جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران پہنا کرتے تھے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیم بھائی, حاجی عبدالرشید نقش بندی مجددی بات کر رہا ہوں, سیالکوٹ سے کوئی 25 کلومیٹر آگے وہ 0 لائن ہے, بارڈر ایریا. پسرور کی طرف؟ نہیں, یہ جموں کی طرف ہے. جموں کی طرف, اچھا ٹھیک. ہاں جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, آپ کی دعائیں. جی آپ کو مبارک, اور جتنے علماء دین بیٹھے ہیں ان سب جگہ جاتے ہی رہتے ہیں نا ہم, ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اچھا حضور, بات یہ ہے, ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بت تھے ان کو ختم کیا. ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں انہوں نے بتیک کے اندر وہ بت کھڑے کیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر وہ کپڑے سجائے ہوئے ہیں, یہ وہ. ایک تو یہ پوچھنا اچھا ٹھیک ہے, بوتیک میں جو یہ شریعت یہ ہماری جو وہ کہاں تک اجازت دیتی ہے ان کو رکھنے کے لیے یا نہ رکھنے کے لیے؟ جی مفتی صاحب, لیکن پہلے جو کوشچن تھا کہ بت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا, جو بوتیک میں مختلف جو مجسمے لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کے حوالے سے, چونکہ ان مجسموں کے اندر وہ بہرحال شکل و صورت تو ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو علماء نے لکھا کہ یہ ان تصویروں میں داخل نہیں ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اہانت کے طور پر رکھے جاتے ہیں, اعزاز کے طور پر نہیں رکھے جاتے. یا یوں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں رکھے جاتے
تو بہرحال مشورہ تو اس میں بھی یہی کہ ان سے بچا جائے، یا بنانا بھی ہے تو گردن وغیرہ نہ بنائے اس کی. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا ایک اس میں بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی بھی ہم تنبیہ کریں گے کہ بے حیائی کے ساتھ یہ مجسمے نصب کیا. اگر ایسے ہیں مجسمے تو ان کو کپڑے پہنا کے رکھیں. جی کپڑے پہنا کے رکھیں اور گردن کاٹ کے رکھیں. اچھا ہاں تو گردن بھی کاٹ دو، کیا اس سے حرج کیا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، یہ بلکہ زیادہ بہتر ہے. آپ کے مشورے پر ایک عالم کا مشورہ بھی ہے اور اس میں حرج بھی جب کوئی نہیں ہے تو میرا خیال کرنا چاہیے اس پر عمل. کیا خیال ہے؟ جی جی. تو علامہ صاحب آپ کا جو بوتیک ہے پھر اس میں تو اسی طرح کریں گے نا آپ آئندہ؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے تو مشترکہ دوست ہیں. اچھا کیا مطلب آج نکاح متع کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ نکاح متع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ حرام فرمایا، اور خود سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت مبارکہ ہے جو آپ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگلی گدھے اور شہری گدھے کو اور متع کو حرام فرما دیا. تو اللہ کے رسول حلال حرام کرنے والے ہیں، جب انہوں نے ایک مرتبہ حرام کر دیا تو کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے کس طرح کنکلوڈ کریں گے؟ رحمت، انسانوں کی رحمت. جی جی. انسان کس طرح رحم کرے ایک دوسرے پر؟ دیکھیں انسان کا کام ایک دوسرے پر رحمت کرنا ہی ہے، اور اس میں ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، یا عقیدے کے اعتبار سے کوئی برائی پائی جاتی ہے، یا عادت کے اعتبار سے کوئی برائی پائی جاتی ہے، تو اس کی علاج کے لیے جو اسٹیپ اٹھائے تو وہ رحمت ہی میں شمار کیا جائے گا. بعض اوقات وہ بہت پیار بھرا انداز ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ جھڑکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ کا جھڑکنا بھی، اولاد کو پیٹنا بھی، وہ بھی رحمت ہے. ٹھیک ہے. تو رحمت کے مظاہر مختلف قسم. ٹھیک. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیں جی، رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، صفت رحمان و رحیم، اور اس کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں رحم فرمائیں. لا یرحمہم اللہ من لا یرحم الناس. فرمایا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے جو خود بندوں پر رحم نہیں کرتا. الراحمون یرحمکم من فی الارض ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. فرمایا تم زمین آج جو اپنے ملازم پر اس طرح پیش آتا ہے کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے، بالکل اس کو یعنی قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. بالکل اسی طرح. اور اس دنیا کے اندر بھی یہ دنیا بھی مکافات عمل ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب و جزا کا تعلق تو میدان معاشر اور آخرت کے ساتھ ہے، لیکن کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ظلم ہے، زیادتی ہے کسی کے ساتھ، ماں باپ کے نافرمانی اور بہت سارے اعمال کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مظاہر دکھاتا ہے. تو فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باہمی طور پر ایک محبت و شفقت اور رحم کرنے کا معاملہ فرمایا. اسی سے اللہ کی زمین میں امن آتا ہے، اسی سے اللہ کی زمین کے اندر سکون آتا ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان آپس میں محبت و شفقت فرمائیں، وہاں پوری دنیا کے لوگوں سے بھی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھی رحم کریں، مسلمانوں پر بھی شفقت کا معاملہ کریں. کہ اگر آپ کتے اور بلیوں کے احکامات کو بیان کرتے ہیں، کتے اور بلیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں اور یونائٹڈ نیشن میں لے کے جاتے ہیں، تو کیا خون مسلم کے کوئی حق نہیں ہے ان پر؟ اگر دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں تو خون مسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے اس کو مانا جائے، ہر ایک کی تکریم کو مانا جائے، تبھی جا کے دنیا کے اندر سکون اور امن آ سکتا ہے. چند کلمات علامہ صاحب اس کے کرنا چاہوں گا کہ گناہ کرنے سے پہلے رحمت کا تصور ذہن میں اس لیے نہ رکھیں کہ گناہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا، رحیم ہے. یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. خوف ہونا چاہیے کہ گناہ کروں گا تو عذاب کا شکار ہو جاؤں گا. اور گناہ ہو چکنے کے بعد تقاضۂ بشریت سے غلطی ہو چکی، گناہ ہو گیا، پھر اس پر ندامت ہے، تو اب رحمت کا تصور ہو کہ اگرچہ میرا گناہ ہے لیکن میرا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا، وہ معاف فرمائے گا. تو انشاءاللہ بہترین یہ اس امید سے رہے. ناظرین، وقت ہے صحیح بات کا، اور صحیح بات کی تھیم یہی ہے کہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جو عام تاثر کچھ اور پایا جاتا ہے لیکن شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، اور شریعت کا حکم ہی صحیح بات ہے، اور یہی اس کی تھیم ہے. آج کی صحیح بات ہے کہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں چکھ لینا چاہیے، اور کچھ خواتین ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ خواتین جو ہے اطلاع بھی پہنچتی ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں اسے ویسے ہی کھانا پکاتے ہوئے اسے عادت بنا لیتی ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی چکھنے کی اجازت ہے. ایک تو کس طرح سے اجازت ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور چکھنے سے مراد کیا ہے. ہمارے ہاں تو اگر آپ کچھ علاقوں میں چلے جائیں، جس طرح گجرانوالہ جہاں سے حاجی صاحب آئے تھے، کہہ رہے ہیں جی سیالکوٹ یا گجرانوالہ، اس علاقے میں تو لوگ چکھنے میں 2 روٹیاں کھا جاتے ہیں. چکھنے کا تصور کیا ہے یہ دیکھنا ہے.
اور کس کے لیے ہے؟ وہ عورت کہ جس کا شوہر نمک کی زیادتی یا کمی یا مسالے کی زیادتی یا کمی سے اگر بے انتہا ناراض ہو جائے تو اس عورت کو چکھنے کی اجازت ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں اگر نمک آگے پیچھے ہو گیا تو یہ شوہر میرا ناراض ہوگا۔ ویسے بھی شوہر کو اس بات پر ناراض ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہ تو کہتے ہیں اس وقت تک میں مرد ہی نہیں ہوں جب تک میں ان چیزوں پر ناراض نہیں ہوں گا، تو یہ تو میرا بنیادی حق ہے اور یہ تو میرا مردانہ حق ہے کہ میں اس وقت تک اس پر ناراض ہی۔ میرے آقا کی سنت یہ نہیں ہے، میرے آقا کریم کبھی دسترخوان سے ناراض ہو کر نہیں اٹھے، کبھی انہوں نے پلیٹ اٹھا کر بیٹی بہن اور ماں کے منہ پر نہیں ماری ہے، یہ میرے آقا کی سنت نہیں ہے۔ بہرحال اگر پھر بھی کوئی ایسا مرد ہے جو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، نہ میری سنتا ہے، نہ علماء کی سنتا ہے، نہ آپ کی سنتا ہے، اور پھر اس کے باوجود ناراض ہوتا ہے نمک وغیرہ کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے، تو ایک تھوڑا سا چکھا جا سکتا ہے کہ نمک کا ذائقہ آپ کو پتہ لگ جائے، بس اتنا چکھنے کی اجازت علماء اور فقہاء دیتے ہیں روزے کی حالت میں، اور چکھ کر پھر فوراً تھوک دے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھا لے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، علماء یہی کہتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے، تینوں علماء کرام کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ حافظ عامر میرے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ کلام ہوگا اور اس کے بعد پھر روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے، تو لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں جائیں۔ افطار کروانے کی فضیلت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور سیگمنٹ ہے روزہ کشائی کا۔ بچے ہمارے ساتھ ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں جن کی روزہ کشائی ہے آج، اور یہ ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے، زندگی کا بہت اہم دن ہوتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ افطار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں، بلکہ ہماری خوش نصیبی ہے، بلکہ میں تو یہ اس کو سمجھتا ہوں خوش نصیبی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، یہ یہاں آ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ افطاری کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، یہ بہت اہم دن ہے۔ تو تعارف آپ کو کرواتے ہیں، اس بچے کا کیا نام ہے بھائی؟ خرم بیگ۔ خرم بیگ۔ پہلا روزہ ہے؟ جی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6 میں۔ کیسا روزہ جا رہا ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے؟ جی۔ ہاں بالکل اوکے ٹیک، کوئی بھوک پیاس کچھ نہیں ہے؟ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ حافظ عبد الرحمن۔ حافظ صاحب کیسے جا رہا ہے روزہ؟ ٹھیک۔ پہلا روزہ ہے؟ جی۔ لگ رہا ہے؟ نہیں۔ سوئے تھے دن میں نا؟ بالکل بھی نہیں سوئے، واہ۔ اور اس بچی کا کیا نام ہے؟ توبہ۔ توبہ پہلا روزہ ہے؟ پڑھتی ہو؟ کون سی کلاس میں؟ 4۔ تو لگ رہا ہے روزہ، گھبرائی بھی ہو، پریشان ہو، پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، آپ کے لیے بہت تحفے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کھانے کی چیزیں بھی ہیں مزیدار، حلیم والوں کی حلیم پسند ہے؟ ہاں وہ آپ کو کھلائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ توبہ۔ توبہ، دونوں توبہ ہیں؟ آج تو توبہ کے درمیان آ گئے ہم۔ اچھا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 5۔ اور پہلا روزہ ہے؟ جی۔ اچھا جا رہا ہے؟ جی۔ لگ تو نہیں رہا؟ دن میں ٹھنڈا کیا تھا روزہ؟ پہلے روزے میں ہوتا ہے، مجھے تو سلایا گیا تھا اسی میں، ہاں پہلے روزے میں، جب پہلا روزہ تھا کہ چلو یار روزہ ہے اس کو آج سلا دو۔ آج روزہ کشائی ہے حافظ صاحب کی بھی، حافظ صاحب کا بھی پہلا روزہ ہے۔ ہاں ٹھنڈا تو نہیں کیا؟ کیسے؟ کہاں رکھا، کہاں ہے تم نے روزہ؟ فریج میں؟ پھر پیٹ میں۔ پیٹ میں روزہ رکھ لیا بھائی، واہ۔ اور ان بچوں سے ابھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور حافظ صاحب تو ہمیں تلاوت بھی سنائیں گے، سناؤ گے نا؟ چلو سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بعسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله والأب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. ماشاء اللہ شاباش شاباش. لاؤ بہت اچھے بھائی. اور دیکھیں کیسا قرآن پہ شروع کیا پڑھنا اس نے کہ اس کا ختم کرنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا, ہے نا. میں تو بار بار دیکھ رہا تھا ابھی کہے گا صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اور نعت کس کو آتی ہے بھائی پڑھنی؟ توبہ کو آتی ہے, اس توبہ کو یا اس توبہ کو پڑھنی آتی ہے؟ آتی ہے, سناؤ گی؟ ہاں. اور اس کو نہیں آتی ہیں, بالکل بھی نہیں آتی. تقریر آتی ہے ہیں؟ کیا آتا ہے؟ ہنسنا آتا ہے؟ قرات آتی ہے. قرات آتی ہے. قرات سنائے گی بھائی بچی, قرات سنائے گی. اچھا ابھی قرات بھی سنائیں گے, اس سے ایک وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو پھر توبہ بھی قرات سنائے گی انشاءاللہ, اور مزید ان سے باتیں بھی کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے. نوٹ: اس سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کرنا اور سحری کو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے. ناظرین خوش آمدید. اور ماشاءاللہ الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہوگا نعت ہی نعت, اس میں یہ ہمارے مہمان ہوں گے اور بہت آج خوب مزہ رہے گا اور بہت لطف کے ساتھ انشاءاللہ کلام ہوں گے انشاءاللہ. اور بچے ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ ان سے بھی بات چیت. ایک تو سب سے پہلے تمہیں ان کو تحفے دینا صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کی جانب سے, یہ جو آپ دونوں کے لیے روزہ کشائی کے, اور یہ حافظ صاحب آپ ان دونوں کو دیں بچیوں کو. اس میں موبائل ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ بھی روزہ رکھ لیں, مجھ سے صاحبزادہ صاحب کہہ رہے تھے. اور یہ جو گڑیا ہے نا, اب یہ بتائے گی کہ اس نے صبح کیا کھایا. میں صبح پراٹھے کھائے. پراٹھے؟ اوہو, کتنے؟ ایک کھایا. ایک تو پراٹھا ہوتا ہے, پراٹھے تو نہیں ہوتے. اور پراٹھے کے ساتھ کیا کھایا تھا؟ انڈا, سالن, دہی, چائے؟ سالن کھایا. کون سا سالن؟ قیمے کا کھایا. قیمے کا, اچھا بنا ہوا تھا بہت, ہے نا. اور اس گڑیا نے کیا کھایا؟ کڑھائی گوشت. کڑھائی گوشت, پراٹھا ساتھ. اور کتنے پراٹھے؟ 3-4؟ ایک بس. اوہو, تبھی روزہ لگ رہا ہوگا. بیٹے پتہ ہے کیا, صبح جتنے بھی پراٹھے کھا لو گے ایک وقت آئے گا وہ اس وقت تک سب برابر ہو جاتا ہے نا, پھر تو بھوک لگنے لگتی ہے. تو روزہ لگنا بھی چاہیے, ہے نا. آپ نے کیا کھایا تھا؟ پراٹھا. پراٹھے کے ساتھ کباب. میں اندازہ کر رہا ہوں بچے سحری میں کیا پسند کیا کرتے ہیں, ورائٹی زیادہ, تھوڑا سا دیر میں بھی ڈائجسٹ ہوتا ہے. ہاں تو وہ ذرا ورائٹی کم مل رہی ہے, پراٹھے کی آواز زیادہ آ رہی ہے. جی پراٹھا اور نہاری. نہاری کھائی تھی. اب تمہیں پیاس بہت لگ رہی ہوگی, مان لو لگ رہی ہے. نہیں لگ رہی ہے نا. اچھا, نہاری سے تو کہتے ہیں پیاس لگتی ہے. نہیں لگے. روفی صاحب نے زبان دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہے. اور بہت مبارک تم لوگوں کو. اور پتہ ہے تم اس وقت جو ہے نا دعا کرنی چاہیے, پتہ ہے جب روزہ رکھیں. یہ بتاؤ سب روزہ بعد میں رکھو گے اور اب رکھو گے؟ آج مزہ آیا ہے, روزے کا مزہ آیا؟
जी। है ना? अब रखोगे ना? जी। आपको जी। बहुत मजा आया। अब रखोगी ना, और फिर रख के यहाँ आओगी, दोबारा आओगी, हैं? फिर जब दोबारा आओगी ना तो फिर हम तुमसे बहुत ज्यादा बातें करेंगे। और आप आओगे? जी। रोजे रखोगे ना? जी। उसके बाद मजा आया है आपको हाफिज साहब? जी। हैं? रोजा रखोगे? जी। निहारी खा के? नहीं, फिर कुछ और भी खा लेंगे। किसी जमाने में हम भी पराठे खाते थे, अब तो जो है ना वो यहाँ पे रोज़ इफ्तार सहरी करते हैं। चलें दुआ करते हैं, मेरा ख्याल है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اے مالک، ان بچوں نے جو تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک آئندہ بھی انہیں روزے رکھنے کی اور تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ مالک ان بچوں کے صدقے ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے۔ اے مالک پروردگار تمام لوگوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مالک جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کامل عطا فرما۔ بالخصوص دعا کے لیے کہا گیا ہمارے روفی صاحب کی پھپھی بیمار ہیں، مالک انہیں صحت عاجلہ کامل عطا فرما۔ اے مالک جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مالک ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ اور مالک ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، مالک ان تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور ہم سب کے بہت پسندیدہ الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے، اور خوش آمدید آپ کو ایک مرتبہ پھر۔ اور پھر اس کے بعد ان کی عمرے پر روانگی ہے، تو اس کی ایک مبارکباد بھی تو میری بہت خواہش تھی کہ ایک دفعہ تشریف لاتے، ہم انہیں سب آپ کی طرف سے بھی انہیں عمرے پر روانگی کی مبارکباد پیش کی جاتی، اور کچھ ایک دو کلام ان سے بہت تفصیلی طور پر سنے جاتے۔ بہت شکریہ، میں ایئر وائی کیو ٹی وی والوں کا بھی نہایت شکر گزار ہوں، آپ محبت سے بلاتے ہیں۔ بلکہ اس دفعہ تو کچھ ویزے کا مسئلہ تھا، تو اسی فورم پہ بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں نے التجا کی تھی کہ میرے لیے دعا کریں، اور اگلے دن اللہ نے خوشخبری سنائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین ہم آغاز کرتے ہیں کلام کا۔ یہ سیگمنٹ جو نعت سیگمنٹ ہے بہت پسند کیا جاتا ہے، اور آغاز حضور جانتے ہیں اسے۔ ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ۔ ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گنہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں، کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو،
میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں. تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، اور جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. روز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے، اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق. طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں. کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی.
سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے، اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات! اچھا، میں نے روفی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب، آپ کو پتہ ہے میں نے ان دو کلاموں کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ جتنے کلام ہم نے ابھی دو نشستوں میں پڑھے تھے، سب سے زیادہ جس کی فرمائش لوگ کر رہے تھے نا، میں نے کہا جی ان دو کلاموں پر ایک نشست ہم ان دو کلاموں کی رکھ دیں، تاکہ جو زیادہ فرمائش چیزیں ہیں لوگوں کی، تو یہ آخر میں یہ سانو کوجی ویکھ نہ چھٹ وے، میرا خیال ہے گھنٹہ گھنٹہ اس کلام کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جتنا وقت ہے سانو کوجی ویکھ نہ چھٹ وے، سانو کوجی ویکھ نہ چھٹ وے، سانو کوجی ویکھ نہ چھٹ وے، تسا بھلے آدے حد لج وے، تسا بھلے آدے حد لج وے، سانو کوجی ویکھ نہ چھٹ وے، سانو کوجی ویکھ نہ چھٹ وے، تسا بھلے آدے حد لج وے، تسا بھلے آدے حد لج وے، اسا چھٹنا تہاڈا درنا، اسا چھٹنا تہاڈا درنا، تہاڈے قدماں دے وچ مرنا، تہاڈے قدماں دے وچ مرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا،
साडे तुसां वकील ते जज वे साडे तुसां वकील ते जज वे तुसां भले आदे लज वे तुसां भले आदे लज वे सानू को जीवे असां पिनड़े मास फकीर ही से ओ दर जान सुजान ते आए वाह नहीं ते जिया कोई लजपाल मिला सारी दुनिया छान ते आए वाह साकू दर तो साडे तुसां वकील ते जज वे साडे तुसां वकील ते जज वे तुसां भले आदे लज वे बशर भी है बशरियत का इफ्तिखार भी है रसूल भी है रसूलों का शहरयार भी है और मैं मुस्कुरा के कई गम खरीद लेता हूँ मैं जानता हूँ कोई मेरा गम गुसार भी है ऐसा छटना बाटा डरना ऐसा छटना बाटा डरना ऐसा छटना बाटा डरना ना 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 ऐसा छटना बाटा डरना काटे कदमां दे विच मरना काटे सन रोज हशर दा डरना सन रोज हशर दा डरना साडे तुसां वकील ते जज वे साडे तुसां वकील ते जज वे तुसां भले आदे हथ लज वे तुसां भले आदे हथ लज वे आमदनी सई चुम्मा पैर ते डेओल खुल वैसन जटा तू आसे सुभान अल्लाह ये दिल दी मांदड़ी कोठड़ी देवो दर खुल वैसन जटा तू आसे जेड़ी गुजरी रात मैं उजड़ी दी हाय 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 दुख भुल वैसे जड़ा तू आसे ना शाद में कोची कमली को लग मुल वैसे जड़ा तू आसे साडे तुसां वकील ते जज वे साडे तुसां वकील ते जज वे तुसां भले आदे हथ लज वे तुसां भले आदे हथ लज वे सानू